یہ کراچی کا اردو بازار ہے جہاں میں سیر کرنے کے لیے گیا تھا اور موٹر بائک پہ گھوم رہا تھا کہ اچانک ان پولیس والوں نے مجھے روکنے کا اشارہ کیا اور مجھے کہا کہ آپ نے ون وے کے خلاف ورزی کی ہے، ادھر رک جاؤ۔ ان کو بتایا کہ کس طرح ون وے، تو انہوں نے کہا کہ ون وے آپ اس پہ آئے ہیں۔ میں نے کہا کہ ادھر میں نے کوئی بریکیڈ نہیں دیکھے ہے، اگر یہ ون وے ہے تو اس کے سامنے بریکیڈ ہو اور اس پہ ون وے لکھا ہوا ہو۔ اس نے کہا کہ بریکیڈ تو ہے، لیکن میں نے کہا کہ اس پہ ون وے تو نہیں لکھا گیا ہے، کیونکہ بریکیڈ تو کسی بھی کام کے لیے آپ روڈ پہ لگا سکتے ہیں، اس سے تو اندازہ نہیں لگایا جا سکتا ہے کہ ون وے ہے۔ اور میں تو نیا ہوں، ٹورسٹ ہوں اور پشاور سے آیا ہوں، تو مجھے تو پتہ نہیں تھا، تو اس لیے میں نے یہ غلطی مجھ سے ہوئی۔ اگر یہ ون وے ہو تو یہ تو میں نے نہیں بریکیڈ میں نے دیکھی، اور نہ اگر بریکیڈ پھر بعد میں نے ویڈیو میں دیکھے کہ بریکیڈ موجود تھے لیکن اس پہ نہیں لکھا گیا تھا ون وے۔ تو اگر ون وے نہ لکھا گیا ہو تو کسی کو کیا پتہ لگتا ہے کہ یہ ون وے ہے۔ بہرحال انہوں نے مجھے کہا کہ آپ جو ہے نا تھانے میں جا کے چالان کاٹنا ہے، تو میں نے کہا کہ میں تو ٹورسٹ ہوں اور میں ادھر آیا ہوں اور مجھ سے جو ہے نا یہ غلطی ہوئی جو کہ میں نے جو ہے نا ارادتاً نہیں کیا، تو آپ جو ہے نا مجھے معاف کریں اور مجھے جانے دیں۔ تو میرے سامنے دو تین اور موٹر سائیکل والی بھی اس ون وے پہ آ گئی، ان کو چھوڑ دیا اور مجھے پکڑا۔ پھر جب ان کو پتہ چلا کہ میں ٹورسٹ ہوں تو مزید جو ہے نا سخت ہوئے، انہوں نے کہا کہ یہاں اس کا تو کوئی تعلق یا واسطہ نہیں ہوگا، تو وہ مزید سخت ہو گئی۔ میرا خیال تھا کہ میں ان کو ٹورسٹ بتاؤں تو یہ میرے ساتھ نرم ہوں گے، میں نے اس کو یہ بھی بتایا کہ دیکھیں نا مجھے چھوڑی غلطی مجھ سے ہو گئی اور میں نے ارادتاً نہیں کہ میں ٹورسٹ ہوں اور بہت دور سے آئے ہوئے ایک مہمان ہوں، تو میں آپ کی تعریف بھی کروں گا کیونکہ آپ تو بہت اچھے لوگ ہیں، اور مطلب ہے کہ اگر آپ مجھے چھوڑتے ہیں تو یہ میرے لیے بہت بڑی جو ہے نا بات ہوگی اور میں آپ سے بہت خوش ہو جاؤں گا۔ لیکن انہوں نے کچھ بھی نہیں مانا اور انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ نے جو ہے نا یہ غلطی کی ہے اور آپ کو جرمانہ دینا پڑے گا۔ تو میں نے کہا کہ کتنا؟ انہوں نے کہا کہ 1000 روپے اس کے جو ہے نا چالان ہے۔ تو بہرحال ان کے ساتھ میں نے بہت باتیں کی۔ پھر میں نے کہا کہ انہوں نے کہا کہ موٹر سائیکل کی کاغذات دکھاؤ۔ میں نے کہا کہ کاغذات تو میرے ساتھ ہے۔ پھر جب ان کو پتہ چلا کہ کاغذات تو ہے، اس میں تو ہم ان کو نہیں پکڑ سکتے، تو پھر مجھ سے پوچھا کہ لائسنس دکھاؤ۔ میں نے کہا آپ ادھر 100 موٹر سائیکل کھڑی کر دے، اگر ایک کے ساتھ بھی لائسنس ہو تو پھر آپ مجھے اس پہ جرمانہ کر سکتے ہیں، لیکن اس نے کہا کہ بس ریزننگ نہیں کرنی ہے اور آپ نے جرمانہ بھرنا ہے۔ تو میں نے کہا کتنا؟ انہوں نے 1000۔ پھر میں نے بہت منت سماجت کر کے ان کو بتایا کہ آپ مجھ سے جو ہے نا 1000 تو میں نہیں دے سکتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ بس چلو 500 دے دو۔ تو 500 روپے مجھ سے لے کے جیب میں ڈال دیے۔ مجھے اس بات سے اتنا صدمہ نہیں ہوا کہ انہوں نے مجھ سے 500 روپے لیے، لیکن مجھے صدمہ اس بات سے پہنچی کہ انہوں نے پیسے لے کے جیب میں ڈالی۔ اگر پراپر طریقے سے مجھے چالان کاٹ کے دیتے تو مجھے خوشی ہوتی، کیونکہ پھر جو ہے نا حکومت کے خزانے میں پیسے جاتے تو چلے کچھ نہ کچھ فائدہ تو ہوتا، لیکن یہ انہوں نے کرپشن کی اور مجھ سے پیسے لے کے جیب میں ڈالی۔ تو چلو ٹھیک ہے، اس طرح جو ہے نا ہزاروں لوگ جو ہے نا روزانہ کراچی میں اس طرح کے کرپشن کا شکار ہو جاتے ہیں، اور میں بالکل بھی یہ نہیں کہتا کہ کراچی کی پولیس جو ہے اچھی پولیس ہے، یہ بالکل بھی اچھی پولیس نہیں ہے، کیونکہ میں سارے پاکستان میں گھوما ہوں، کراچی اور کے پی کی پولیس بھی میں نے دیکھے ہے، اور وہ تو ان سے یعنی مطلب ہے کہ 1000 چند بہتر ہے پنجاب اور کے پی کی پولیس۔ اگر یہ جو ہے نا مطلب ہے کہ کراچی کی پولیس یا سندھ کی پولیس جو ہے نا پنجاب کی پولیس کی لیول پر بھی آ جائے تو میرے خیال میں کراچی کے بہت مسائل حل ہوں گے۔ پھر میں نے اس ٹانکا لگنے کے بعد جو ہے نا پھر میں بہت حساس ہو گیا اور میں نے مختلف لوگوں سے یہ بات بھی ڈسکس کی، تو مجھے ایک حیران کن انکشاف یہ ہوا کہ سارے لوگ جو ہے نا کراچی کے سارے جو عوام ہے یا شریف لوگ ہیں ان پولیس والوں سے اتنے بیزار ہے، اتنا خوفزدہ ہے، اور وہ سب جو ہے ان کے ذہن میں ان پولیس والوں کے امیج بہت خراب ہے۔
تو میں یہ مطالبہ نہیں کرتا کہ ان پولیس کو پکڑ کے ان سے کوئی سزا دے یا میں ان پہ کوئی کمپلینٹ نہیں کرتا. میں صرف یہ بتاتا ہوں کہ میں نے پورا اندازہ لگایا سارے سندھ میں گھوما ہوں. سارے سندھ کی پولیس جو ہے نا یعنی کراچی کی پولیس بالخصوص اور سندھ کی پولیس بالعموم جو ہے نا بالکل اچھی نہیں ہے. یہ نان پروفیشنل ہے. ان کے لیے تربیت کی بہت زیادہ ضرورت ہے. تو میں یہ مطالبہ ضرور کرتا ہوں کہ ان کو جو ہے نا ان کو ٹریننگ دی جائے, ان کو تربیت دی جائے, ان کو اچھی طرح سے مطلب ہے کہ کس طرح آپ جو ہے نا شہریوں سے پیش آئیں گے اور ان میں کرپشن کا قلع کم کیا جائے. تو یہ کچھ سفارشات میں ضرور پیش کرتا ہوں کراچی پولیس والوں کے بارے میں, کیونکہ ان سے جو ہے نا بدمعاش بالکل نہیں ڈرتے اور جو طاقتور لوگ ہیں اور غریب عوام اور شہری جو ہے ان سے بہت زیادہ ڈرتے ہیں. حالانکہ یہ اس کے برعکس ہونی چاہیے, یعنی بدمعاش لوگوں اور طاقتور لوگ ان سے ڈرنی چاہیے جبکہ عام شریف شہری ان سے ڈرنا نہیں چاہیے. اور یہ جو ہے نا پھر میں اس کے کمپیریزن بھی کروں گا ایک اور ویڈیو میں پنجاب کی پولیس والوں کے ساتھ. لیکن ایک بات میرے سمجھ میں آئی کہ پنجاب کی پولیس جو ہے بہت ہائی لیول پہ ہے, بہت زبردست پولیس ہے. اور پنجاب کی پولیس جو ہے نا میں اس لیے نہیں کہتا ہوں, میں گھوما ہوں اور دونوں صوبے میرے نہیں ہے کیونکہ میرا اپنا تعلق تو کے پی سے ہے, تو کے پی کو میں کمپیئر نہیں کرتا. میں دونوں باہر کی صوبے ہے جو کہ پنجاب اور سندھ, تو پنجاب کے کونے کونے میں گھوما ہوں. اور پنجاب کی پولیس دیکھ کے آپ کو تحفظ کا احساس ہوگا, لیکن سندھ کی پولیس دیکھ کے آپ کو عدم تحفظ کا احساس ہوگا, آپ خوفزدہ ہوں گے. یہ جو ہے نا صرف حکومت کے سخت ترین ایکشن سے ان کی مکمل اوور ہالنگ کی ضرورت ہے, تو پھر یہ ٹھیک ہو سکتے ہیں, ورنہ یہ ایسی نہیں ٹھیک ہو سکتے. تقریباً تمام سندھ میں 4 جگہوں میں میرے پولیس کے ساتھ انٹریکشن ہوئی اور 3-4 جگہوں میں مجھ سے پیسے لیے گئے. تو اس سے مجھے یہ اندازہ ہوا کہ ان کے جو ہے نا یعنی تمام مائنڈ سیٹ جو ہے نا پولیس کی اس طرح ہے. تو ویسے یہ میری ویڈیو سے ٹھیک ہو سکتے ہیں نہ کسی اور کے ایکشن سے. یہ صرف جو اگر حکومت, کیونکہ یہ تو حکومت کے ملازم ہے نا اور عوام کے ٹیکس سے ان کو تنخواہ ملتی ہے, تو یہ کس طرح ٹھیک نہیں ہو سکیں گے. تو اگر حکومت اس پہ مطلب ہے کہ ایکشن لے لے اور ان پہ جو ہے نا یہ خاص کر کرپشن جو ہے اس میں کمی لے آئے, اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کو اس طرح تربیت دی جائے کہ آپ جو ہے نا اس قوم کی خدمت کے لیے ہے, حفاظت کے لیے, اور آپ کو جو تنخواہ ملتی ہے تو اس بنیاد پہ ملتی ہے, تو آپ جو ہے نا ان کا خیال رکھیں گے اور ان سے آپ نے اس طرح نہیں ملنا ہے. آپ یقین مانیے میں تو یہ بات نہیں کرتا ہوں, لیکن جو پی ٹی آئی کی حکومت آئی تھی کے پی میں, تو انہوں نے ایک پولیس آفیسر کو لے آیا تھا, ان کا نام تھا میرے خیال میں ناصر درانی. تو اس نے ساری پولیس کو اس طرح ریفارم کیا کہ پولیس والے جو ہے نا عوام کو سلام کر کے ملتے تھے, کیونکہ وہاں پر یہ سلوگن بھی عام ہو گیا تھا, پولیس کے تانوں پہ لکھا گیا تھا کہ پہلا سلام پھر کلام. اور آپ یقین مانیں یہ جو پی ٹی آئی کی جو پہلی دوری حکومت تھی یعنی پرویز خٹک کی حکومت میں یہ اصلاحات آئے تھے, پھر بعد میں تو میں نہیں کہوں گا, لیکن ابتدائی دور جو ہے وہ ایک آئی جی پی جو ہے نا تو انہوں نے مطلب ہے کہ اتنا زیادہ صفائی لے کے آئی تھی. تو یہ تو آسان کام ہے. یہ جو منسٹری آف انٹیریئر ہے تو ان کو چاہیے کہ ایسی بہترین آئی جی پی جو ہے نا وہ لے آئے جو کہ بالکل اس کو مطلب ہے کہ ٹاسک دیا جائے کہ آپ نے صرف پولیس ریفارمز لانے ہیں, اور پھر جو ہے جتنی بھی آفیسرز ہیں ان کی ترقی کی بنیاد جو ہے ان کی بہترین پرفارمنس پہ رکھا جائے, اور اگر رشوت یا کرپشن میں کوئی پکڑا جائے تو ان کو سخت ترین تادیبی سزائی دی جائے. تو پھر اس طرح جو ہے نا اوورآل جو ہے نا ان میں اصلاح جائے. میرا اور کوئی بھی مقصد نہیں ہے اور نہ میں پولیس کے ساتھ کوئی ذاتی عناد رکھتا ہوں, یہ میرے بھائی ہے, لیکن اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے اور اللہ تعالیٰ ان کو صحیح راستے پر لے آئے. میرا مقصد صرف یہ ہے کہ یہ ٹھیک ہو جائے اور عوام کو جو ہے نا تحفظ کا احساس ہو, اور یہ نہ صرف یہ کہ کراچی اور سندھ کامیاب ہو بلکہ سارا پاکستان جو ہے اس کی ایک بہترین امیج بن جائے, اور یہ پولیس جو ہے ان سے لوگ ڈرنے کے بجائے ان کو دیکھ کے خوش ہو اور ایک امن و امان کی صورتحال قائم ہو. دیکھیں نا اگر پولیس ٹھیک ہو جائے تو سارا نظام ٹھیک ہو جائے گا.
حکومت سندھ میری اس ویڈیو کو ایک نعمت غیر مترقبہ سمجھیے اور یہ ایک فری سروس سمجھیے اور اس کو بنیاد بنا کے پولیس ریفارمز شروع کرے تو میرے خیال میں یہ سب کے فائدے میں ہوں گے.